صدر اور کے سینئر نائب صدر بھی یہاں پر موجود ہیں، جاوید قادر صاحب اور باقی کونسلر حضرات اور ہمارے سابق ایک صدر صاحب صوفی غفار صاحب بھی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، اور میئر آف میونسپل کمیٹی اسلام گڑھ اور ہمارے کلاس کے ساتھی وہ میں نے کہا ہے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین حمزہ صاحب اور سینئر نائب صدر، تو میں کونسل حضرات اور جتنے نوٹیبل لوگ یہاں پر بیٹھے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عظیم بخش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قائد محترم کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے یہ محفل سجائی کہ ان کی آمد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میرپور میں مجھے آج اس بات کا بے حد خوشی ہوئی، میں نہ قبلے کی طرف منہ ہے کہ مجھے اپنے بھائی عظیم بخش صاحب کو اور اپنے بڑے بھائی نذیر انقلابی صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ یہ اتفاق اور اتحاد کا۔ اور پھر ایک بات جو عظیم بخش صاحب نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے جا رہے ہیں، دس از واٹ آئی واز وانٹڈ اینڈ دس از مسلم لیگ نون وانٹ فرام یو۔ ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے، مجھے یقین ہے اس بات پر انشاءاللہ، اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور جو تجویز آپ نے دی ہے ہائی ایس والی، میں نے کوٹلی میں بات کی ہے کہ یہ تجویز دی تھی جناب سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون چودھری طارق فاروق صاحب کہ ہمارے جو کونسلر اور لیڈر ہیں وہ بسوں میں جائیں، سوری ہائی ایس میں جائیں، تو یہ ہم نے بھی اپنے حلقے میں یہ کیا۔ میرے صدر جناب ڈسٹرکٹ میرپور چودھری جاوید قادر صاحب نے بھی بسیں آئے گی، اور میں نے کہا ہے کہ بسوں پر جلدی نکل جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بسیں پیچھے ہی رہ جائیں، تو ہم نے وہ جو 42 سیٹر یا 36 سیٹر ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ جو آپ نے کام کیا ہے ہائی ایس والا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اقدام ہے، اس میں زیادہ لوگ ہمارے جائیں گے، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہے ہیں، نواز شریف کے لیے کر رہے ہیں، نذیر انقلابی صاحب کر رہے ہیں، عظیم بخش صاحب کر رہے ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا اللہ کے فضل و کرم سے فیوچر میں، کیونکہ سب نے نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف آ رہا ہے اور آزاد کشمیر میں حکومت بھی مسلم لیگ نون کی آ رہی ہے اللہ کے فضل یہ ہوں گئے یہ تھی میں دسی چھوڑا یہ گئے جڑے جڑے سبز باغ دسنے اجے تک کوئی کام نہیں کیتا، مجھے بتائیں کہ کوئی کیا مسئلہ حل ہوا۔ یہ جو روڈیں ہیں یہ روڈیں ہم نے دی ہوئی ہیں جو اوباما حکومت میں تھے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی جانے والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کوٹلی میں بھی یہ بات کی ہے کہ مسلم لیگ کے جو ہمارے لیڈر ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس حکومت سے فوری طور پر علیحدہ ہو جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس حکومت میں رہ کر کیا کرنا ہے، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں جائیں، اپوزیشن میں رہ کر کام کریں، اور بھی سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جائیں کہ موزن مہمان گرامی مدار میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو السلام علیکم۔ جو تقریب آپ نے منعقد کی ہے یہاں کی سواری میں تھی جائیں اللہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے اور کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب جتنے لوگ ہیں ہم سب میاں محمد نواز شریف کے ورکر ہیں، ہم میں سے لیڈر کوئی بھی نہیں ہے، ساری زندگی ہوتی ہے اس معاہدے کی خدمت کرتے ہوئے، چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نذیر انقلابی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے جماعت کے لیے کام کیا ہے، جماعت کے لیے ہی کام کریں گے، اور آئندہ بھی ہم میاں نواز شریف کے کل کی سپاہی اتحاد کی اور کل بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ سب دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ 21 تاریخ ہمارے لیے اہم ہے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم اس سے پہلے بھی میاں محمد نواز شریف بن چکے اور 3 دفعہ زیادتی بھی ہوئی ہمارے ساتھ، لیکن اب کی بار جو ہے ہم نے پورا پاور شو کرنا ہے، کیونکہ حالات اور واقعات اور کچھ لوگ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی کچھ ڈویژن موجود ہیں، تو ہم نے اپنا پورا پاور شو کرنا ہے پوری طاقت کے ساتھ کہ مسلم لیگ متحد ہے، منظم ہے، اور مسلم لیگ کے چاہنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے یہاں پاکستان میں، تو میاں نواز شریف کا جو استقبال ہم نے کرنا ہے وہ پورا طریقے سے کرنا ہے۔ اور آپ سب جتنے دوست یہاں ہیں، کل ہمارا کنونشن کا پروگرام ہے ریجنسی ہوٹل میں، آپ سب دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، جو موٹر سائیکل پہ آ سکتا ہے وہ موٹر سائیکل پہ آئے، جو کاریں ہیں وہ کاروں پہ آئے، آپ سب کے لیے وہاں انتظامات ہوں گے، آپ سب لوگ میرا کل انشاءاللہ وہاں پر مدد بھی ہوگا، آپ سب دوستوں
का मैं साथ चाहूँगा कि आप वहाँ मौजूद हो, हम गलत दें और अपने कायद के लिए वामियान अपने शाहरुख कादर साहब हो गए, साहब हो गए, साहब हो गए, मैं चाहूँगा कि आप नज़ीर बख्श साहब और नज़ीर इकलाबी साहब और हमजा और जितने दोस्त बाब हैं इनकी क़यादत में आप बात फिर खुदशाह के साथ कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सलाम था। आज के इजलास में पहले आगाज़ सलाम के काम आपने करते हैं। सलाम के काम के लिए सूफी अंसर साहब को दावा देता हूँ। सूफी अंसर साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله العظيم. آج کا شرطی اجلاس کا قاعدہ آغاز کرتے ہیں قائد محترم سے نوجوانوں کے دلوں کی درخواست قائد محترم کے پاس کرتی میری مراد نوجوان جمع علی رسولی کا خطاب سے خطاب دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب نذیر انقلابی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ میری دعوت پہ یہاں پہ آئے. ان کے ساتھ میرے قابل احترام انیس رضا صاحب میئر ہیں اسلام گڑھ میونسپل کارپوریشن کے، ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، محمود بدولوی صاحب ہو گئے، باقی جتنے بھی الیاس راجپوت صاحب ہیں، سداگر صاحب ہیں، عامر صاحب ہیں، ماسٹر جمیل صاحب ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور اس کے بعد آج کی پروگرام کا مقصد جو تھا وہ میں سب سے پہلے بیان کر دوں کہ 21 تاریخ کو میاں محمد نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے پورے آزاد کشمیر اور پورے پاکستان سے قافلے پارٹی کی ہدایت پر 21 تاریخ کو لاہور پہنچیں گے، جس کی وجہ سے پارٹی نے نذیر انقلابی صاحب کو ہدایت دی، مجھے ساتھ شامل کیا کہ ہم اپنے اپنے ایریے میں، اپنے اپنے علاقے میں پروگرام کریں اور یہ پیغام پہنچوائیں پاکستان مسلم لیگ پاکستان کو کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو ساتھی ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے. اور جو آج کا پروگرام صرف اس حوالے سے تھا کہ جو 21 تاریخ کو ہے، باقی دیگر جتنے بھی ساتھی چکسواری یہاں پہ نذیر انقلابی صاحب جتنی ہمارے یونین کونسلز ہیں، پنڈ خود یونین کونسل، میونسپل کارپوریشن چکسواری، پنیام، فیض پور اور آگے جتنے بھی یہ ایریے ہیں، تمام ایریوں کے نمائندہ جو لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنے والے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں، جو لوگ اگلے آنے والے الیکشن میں ہمارے پہلے بھی بازو بنے، اگلے آنے والے الیکشن میں بھی بازو بنے، ان سب کو ملا کے آپ کے ساتھ سامنے، اس لیے کہ یہ بھرپور طریقے سے جس طرح اسلام گڑھ میں آپ نے چند روز پہلے اپنی میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ میں ہمیں بھی مدعو کیا. اس میٹنگ میں جس طرح آپ نے ببانگ دل یہ بات کہی کہ پارٹی کے ساتھ ہوتے تو منظم ہے، پارٹی جس کو ٹکٹ دیتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. میری طرف سے بھی یہی آواز ہے، میرے ساتھیوں کی طرف سے بھی یہی آواز ہے، جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے یہی آواز ہے کہ پارٹی اگر کل آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے تو ہم آپ کی شانہ بشانہ چلیں گے. اور 21 تاریخ کو جس طرح آپ نے اپنے ایریے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کی اور مشاورت میں آپ کے ساتھیوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ الیاس راجپوت یا باقی جتنے ساتھی ہیں، صوفی بستان صاحب میرے قابل احترام ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اور دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، جی محمود صاحب ہیں،
باقی جتنے ساتھی ہیں سب نے یہ وہاں پہ حامی بھری ہے کہ ہم 21 تاریخ کو IS گاڑیے جلوس کی قیادت میں آپ نکلیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ اس بیلٹ سے بھی جو قافلے ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اسلام گڑھ سے آگے کاکڑے سے یا خالقہ آباد سے یہ سارے کے سارے ساتھی, خالقہ آباد سے چند ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. تو آج کی میٹنگ کے مقصد یہ تھا کہ ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کریں اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں پہ مضبوط طریقے سے کھڑی ہے اور میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے ہم یہاں سے 21 تاریخ کو نکلیں. اسی کے ساتھ میڈیا کے جو ساتھی ہیں تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کروں گا اور ان کا تعاون ہمیشہ جو ہمارے ساتھ رہا ہے ان کا میں مشکور و ممنون ہوں. تمام ساتھیوں کا کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا, تمام ساتھیوں کا میں ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ نائب محترم صاحب. بہت خوشی مسلم لیگ نون ارکان نمبر 2 میں ہمیشہ سے بڑی تعداد ہر کسی سے آپس میں کسی خواہ رہے بڑی خوشی ہوئی. ہمیں ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کے بارے میں ایک ہیں, بیٹھے رہے کبھی ہم ایک ہیں. خان صاحب کو نماز دے کر دیتی ایسا بھی ہے. جناب قائد محترم سابق امیدوار اسمبلی جناب نذیر انقلابی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے وہ انفاق کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نذیر اور چودھری صاحب کا تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بات کی جو شروع میں بنا اس کا انہوں نے اہتمام کیا اور ہمیں بھی بیٹھ کر دوستوں سے اپنے خیالات کا ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا موقع ملا. میں بغیر لمبی چوڑی طویل باتیں بغیر اس کے میں مختصراً آپ سے بات کروں گا کہ آج میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی میاں نواز شریف صاحب کو ضرورت ہے. میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے. جب 16 میں میاں صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہوئی اس وقت پاکستان ترقی کی مناظر طے کر رہا تھا اور اگلے 10 سال میں پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو رہا تھا. لیکن ان سازشیوں نے جس میں سارے لوگ شامل تھے, خاص کر جو ہماری جو جوڈیشری ہے اس میں بڑا کردار تھا, اور پھر جو جرنیل اس میں شامل ہوئے تھے وہ کسی سے ڈبی ڈبی باتیں نہیں ہیں. اور جو انہوں نے تجربہ کیا تھا اس نالائق شخص کو یہاں پاکستان میں مسلط کر کے پاکستان کی نہ صرف معیشت کا بیڑا تباہ کر دیا بلکہ اخلاق کا بیڑا تباہ کر دیا, قوم کو تقسیم کر دیا, اور آخر میں جو اگر رہتی تھی کثر وہ 9 مئی کو جو ہے فوجی تنظیمات پر حملہ کر کے جو کام انڈیا نہیں کر سکا پچھلے 70 سال میں, یہ انہوں نے پاکستانی کو جو جیالے تھے اس کے جس طرح اس نے تجویز کی تھی انہوں نے وہ اس دن کر دیا. اور دنیا میں جس قدر پروپگنڈا خاص کر انڈیا نے اس دن کیا تھا, میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ یہ کہنے میں تو بڑی آسان ہے جی کہ یہ 15 مہینے کی جو حکومت گزری ہے انہوں نے یہ مہنگائی کر دی ہے. یہ آج ہر ٹی وی اینکر جو ہے وہ بھی بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں کسی کے پاس کوئی میجک بٹن نہیں ہوتا, کسی کے پاس کوئی مقناطیس نہیں ہوتا کوئی کھینچ کر وہ لے آئے گا. جس سال میں اس معیشت کو عمران خان نے چھوڑا اور پھر جس طرح IMF سے معاہدہ کر کے اس نے اس معاہدے کو توڑا تو اس IMF نے پاکستان کی جو ہے وہ ایڑیاں رگڑائی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا معاہدہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھا, ہم نے حکومت پاکستان سے معاہدہ کیا تھا, اور اگر آپ نے اس سے بیٹیٹ کیا تو آج اب ہماری یہ شرائط اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں. اگر یہ نہ معاہدہ کرتے تو آج دوستوں کو گلا جی کہ 300 روپے کا پیٹرول ہے یا 350 کا, یہ اگر پاکستان خدا نہ خاصا ڈیمانڈ کر جاتا تو یہاں پر 1000 روپے کا بھی پیٹرول نہیں ملتا تھا بلکہ ملتا ہی نہیں تھا. اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں یہ آسمان سے باتیں کرتی تھی, کسی کے پاس بہت پیونے ہوتی. اور مسلم لیگ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے دادی شامل تھے لیکن اسپیشلی مسلم لیگ نے جو ہے نا وہ قربانی دی اپنی جماعت کے جو انہوں نے اس آج مشکلات کا سامنا بالکل درست بات ہے کہ مسلم لیگ کو پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے فضل طرف سے وہ چند دنوں کی بات ہے. میاں صاحب جب پاکستان میں آئیں گے تو لوگوں کے ایک ہوپ ہے کہ میاں صاحب اس ملک کو سنبھال سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو مشکلات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور میاں صاحب اس پاکستان کو دوبارہ جو ہے نا اسی ترقی پر لے جائیں گے. یہ اس لیے میں نہیں کہتا جی کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ سے ہے, وہ ارینج کر کے آ رہے ہیں.
آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ سعودی عرب نے بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، قطر گورنمنٹ نے بھی کی ہوئی ہے، دبئی متحدہ عرب امارات نے، یہ جو گلف اسٹیٹ ہے انہوں نے بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اسی طرح چائنا نے بھی ایک ابھی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہوگی اور جس سے اللہ تعالیٰ ایک بار پھر پاکستان جو ہے ترقی کے مناظر طے کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 21 تاریخ کو جو میاں صاحب آ رہے ہیں ہم بھرپور طریقے سے شاندار طریقے سے کا استعمال کریں تاکہ ان کا بھی احساس ہو کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی آ چکی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی اور جو ایجنڈا لے کر وہ آ رہے ہیں تاکہ اس کی تکمیل ہو سکے. اور دوسری بات جو میں گزارش کرتا ہوں کہ کل ہمارا ضلعی کنونشن ہے پیر پر، تو آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اس میں بھی بھرپور طریقے سے دوست شامل ہو، اس لیے کہ اس میں بات کی ساری قیادت ہوگی. ضلعی کنونشن ہے، ہماری پارٹیسپیشن اگر کم ہوئی تو یہ ہمارے لیے جو اچھی بات نہیں ہوگی. تو میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں بھی بات اس میں بھی بات جو ہے بھرپور طریقے سے شامل کریں. آگے جو بات عظیم صاحب نے کیا میں تو ٹوک اور واضح میں آپ سے بات کرتا ہوں. اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا جی کہ پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی ہم سارے متفق ہیں اس بات پر اس کے ساتھ چلیں گے. تو اس پر کچھ دوستوں نے منفی رد عمل بھی کیا، کچھ نے کوئی بات کی، کچھ نے کوئی بات کی. میرے دوستوں آپ اس بات کے گواہ اور میں آپ کو یہ گواہ بنا کر آپ یہ بات کرتا ہوں. اس جو 21 کا الیکشن ہوا ہے مسلم لیگ کے ووٹ بلا کر 12,000 ووٹ پڑتے تھے اور وہ صرف 12,000 ووٹ نہیں تھے بلکہ جو اس وجہ سے ووٹ نکل گئے تھے کہ یہ الیکشن تو نہیں آ رہے ہیں یہ جیتے گے نہیں، کم از کم ہمارا 2-3 ہزار ووٹ جو ہے وہ اس بنیاد میں نکل گیا تھا. اگر قوم متحد ہوتے تو 15,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کرتے. یہ ہمارے لیے جو نئی بات نہیں ہے. 16 میں عظیم بخش صاحب نے میری بھرپور نمائش کی اور جو مطلب اپنی فساد سے بڑھ کر انہوں نے میری سپورٹ کی تھی. ہمارے درمیان اس حلقے میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کوئی اس میں جھجک دیا کہ کوئی راجپوت جاٹ کو ووٹ دے رہا کوئی یا کوئی جاٹ راجپوت کو ووٹ دے رہا. یہ تجربہ انہوں نے بھی کیا، یہ تجربہ ہم بھی کر چکے تھے. ہمارے بھی بہت سے کہ میں اس میں خود شامل تھا کہ چودھری مجید صاحب جو آپ جاٹ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ہم نے بھرپور ان کی حمایت کی تھی. یہ کوئی جھجک دیا اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو خواب لا کر ان شاء اللہ تعالیٰ متفق کے جماعت جس کو ٹکٹ دے گی ہم اگر عظیم بخش کو دی تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات سے بڑھ کر لیے کروں. اس پر مطمئن رہے. یہ کوئی اگر کسی کے دل میں ہے کہ یہ بھکتی نعرے ہیں، دیکھو جی کون پاگل ہے جو اس کی 8 سال 5 سال کے بعد زیادہ کیا میں الیکشن الگ آ کر کھڑا ہو جائے تو کیا الیکشن ہے تو کیا مقابلہ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ووٹوں کا جو بھی ہے ان کو بھی مقابلہ کرتے ہیں، ان کی بھی عزت کا خیال نہیں رکھتے. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو بات آپ کے سامنے کرتے ہیں اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ پوری طریقے سلطان کی طرح نہیں چلا ڈٹ کر آپ اس بات پر کریں. اس کو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اعتماد رکھیں. آپ مسلم لیگ کے جو ہے جتنے بھی ورکر ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ وقت سے بھی بلند ہوگا اور ان کی عزت کا ہم خیال بھی رکھیں گے اور ان کو بھیجو مسلم کو اللہ تعالیٰ آپ مایوس نہیں ہوں گے بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری چیزیں ٹھیک ہے ہماری اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے اور ہم امید اور متفق ہو کر اسی طرح چلتے رہیں تاکہ مسلم لیگ کے لوگوں بھی اچھا پیغام جائے، ہماری جماعت کو بھی اچھا پیغام جائے اور تاکہ ہم اس جماعت کو مزید آگے لے کے جا سکیں. تو میں ایک بار پھر عظیم صاحب کا آپ دوستوں کا سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. لیکن پلیز مہربانی کر کے 21 تاریخ کو بھی بھرپور طریقے سے جانا اور کل بھی جو ہے وہ آنا. تو یہ ٹھیک بات ہے کہ دوستوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ آپ کو لے کر جاتے ہیں پھر آئندہ یہ 5 سال 24 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی دیتے ہیں. آپ کے 1 دن یا 2 دن کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا جو ازالہ پورے 5 سال 24 گھنٹے کرتے ہیں اور لوگ گواہ اس بات کے کہ ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ پوری 24 گھنٹے لوگوں کی خدمت کی ہے. اور پچھلے 16 سے 21 میں جو ترقیاتی کام ہوئے جو ڈیولپمنٹ اس حلقے میں ہوئی وہ خواہ عظیم بخش صاحب کی صورت میں ہوئی، میری صورت میں ہوئی، جس صورت میں بھی ہوئی. یہ پاک آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس حلقے کی اس قدر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنی پچھلے 5 سال میں ہوئی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بار پھر مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئے گی اور اسی طرح آپ کی طرح نمائندگی کریں گے کہ ہمارے لوگوں کا جو حق بنتا مناسب میں جو ان کو جو پچھلے 5 سال 10 سال سے ہم محروم آ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ بھی ہوگا. بہت بہت مہربانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پاک جو بلا شبہ وجہ تخلیق کائنات کے آج کی اس خوبصورت تقریب کے دربار محفل میرے بھائی جناب عظیم بخش چودھری صاحب، ہمارے قائد جناب محمد نذیر انقلابی صاحب، میئر میونسپل کمیٹی اسلام آباد،
जनाब अनीस अहमद रजा साहब, हमारे बुजुर्ग रहनुमा जनाब राजा सुल्तान साहब, मिर्जा कयूम साहब, और सबसे बढ़कर मेरे मीडिया के दोस्त, चकवारी प्रेस क्लब के मेरे साथी जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहे, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए और अपनी भरपूर नुमाइंदगी का हमें एहसास दिला रहे थे। और इस हाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे कायद नज़ीर बख्श साहब को, नज़ीर इनकलाबी साहब को आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस पर मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, बात इस तरह की है कि सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ, हमने 2016 का भी इलेक्शन जीता, हमने 2021 का इलेक्शन भी जीता। 2016 का इलेक्शन हमसे छीन लिया गया, 21 का इलेक्शन हमारी गफलत से निकल गया। आइंदा तो हमें सोचना होगा। कब सोचेंगे? जब सर पर डंडा पड़ेगा फिर हम सोचेंगे। क्यों सोचेंगे उस वक्त? आज हमारे पास वक्त है। हमारी क़यादत ने भी सोचा कि हमारा हल्का अरसा 30 साल से अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। बेशक 2016 में हमारी हुकूमत बनी थी, लेकिन उसमें भी मैं अपने आप को अपोजिशन का तस्वर कर रहा था। उस तरीके से हमें वो नहीं मिली नुमाइंदगी, जिस तरीके से हमें मिलनी चाहिए थी। हमारा नुमाइंदा जीता हुआ था, लेकिन उसको हरवाया गया। किस साजिश के था, कौन कौन किरदार थे उसमें मुलव्वस, सब पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसलिए मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि हमारी क़यादत ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दर्दमंदी से, बड़ी दयानतदारी से हमारा एहसास करते हुए, आपका एहसास करते हुए, हल्का नंबर 2 के कारकुनों का एहसास करते हुए ये ऐड किया है कि मिलकर चलेंगे, साथ चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, कारकुनों को साथ लेकर चलेंगे। ये वादा है, ये वादा हमारा भी आपके साथ है। अगर किसी ने बगावत की, अगर कोई अपने हाथ से पीछे हटा, तो हम भी उसके रास्ते का पत्थर बनेंगे। दोस्तों, याद रखो, हमारी भी इज्जत इसी में है, इनकी भी इज्जत इसी में है कि साथ लेकर चले, मुत्तहिद होकर चले। सबसे बड़ा वोट मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर है, जो हमने बखेर दिया, उसको यकजा करने की ज़रूरत है। और आप लोगों को, आपका कुनू को, मैंने कभी अपने आप को लीडर तस्वर नहीं किया, कभी अपने आप को रहनुमा तस्वर नहीं किया, इसलिए कि मैं इन कायदीन का अपने आप को सफाई तस्वर करता हूँ। एक कारकुन हूँ, कारकुन नहीं रहूँगा। मैं यहाँ की बजाय वहाँ बैठना पसंद करता हूँ, वहाँ पे बैठना पसंद करता हूँ। मैं चेयरमैन अमदा साहब काकड़ा से तशरीफ लाए, इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और मैं शायद जोर ज़्यादा लगा गया, ये साथ छोड़ गया। तो मैं बात कर रहा था, आप मत उतरे, आप करिया गली गली फैल दे, लोगों को दावत दे, कारकुनों को इकट्ठा करे, एक एक वार्ड को इकट्ठा करे, ग्रास रूट पर चले जाए। अपनी क़यादत को भी बोलूँगा, ग्रास रूट की सियासत करे, लोगों को मदद करे, कारकुनों को मदद करे। इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे होकर चलेंगे तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। 21 तारीख को याद रखना, पाकिस्तान की तरक्की का दिन है। 21 तारीख पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होने जा रहा है और रुका हुआ पाकिस्तान 2018 से रुका हुआ पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को दोबारा नए रास्ते पर चलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में चलेगा। 21 तारीख को बड़ा जुलूस लेकर निकलना है। अजीम बख्श साहब की क़यादत में यहाँ से निकले, इस्लामगढ़ में नज़ीर
سے بڑا جلوس ہمارا ہوگا. ایک اور گل دساں تساں کی قائدان مختصر ایک اور گل تسی دساں کھانے پینے کا انتظام میں عزیز بھائی صاحب کی پوچھنا سی آیا انشاءاللہ اسی رستے جو اسی سب کچھ تساں کی فکسی اس واسطے وہ فکر تنی کرے تو نا تو میں سفر ختم کرنا میں ایک بار پھر چیک سواری پریس کلب نا تمام دوستانہ دل نال شکریہ ادا کرنا جنہوں نے کی ہر جگہ ہماری سپورٹ کی تھی سینئر نائب صدر بننے پر بھرپور کوریج دی تھی. میں اس بار ایک بار پھر انہیں شکریہ کرنا. بابا علیہ تو کس طرح کا تیاریات وغیرہ چلے گا والا کسی تو ہم تو قائدین کی صفائی کے جس طرح انہوں نے پروگرام بنانا ہے وہ ہم اس طرح چلیں گے. جس طرح انہوں نے کرنا ہے یا ہمیں حکم کریں ہم تو اس طرح کریں. دوسری بات یہ کہ حیثیت سیاسی قانون ہمیں چاہیے کہ میاں صاحب استقبال بھرپور طریقے سے کریں کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی لوگ ہے کوئی لیڈر ہے وہ میاں صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا ہے میرے قائد نے کہا کہ ہم سے دونوں میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوا کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان دونوں کے علاوہ میں کوئی بھی یہ دونوں ہونے چاہیے. مسلم لیگ کی طرف سے یہ دونوں ہی ہم سپورٹ کریں گے اس لیے کہ ہماری حکومت نہ لگائیں یہ دونوں رہتے ہیں اپنے تو اس سے بات بہت بہت شکریہ کہا کہ تھوڑا بہت شکریہ جی جتنے بندے آئے ہو اسپیشلی نذیر انقلابی صاحب عظیم صاحب جتنے بھی ویوز نے متعلقہ بندے ہو اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے. بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت جو وقت کر دیا. جناب 21 تاریخ محترم میاں نواز شریف صاحب آئے رہے جتنے بھی بندے آئے ہو آپ نے حسب توفیق جتنا بھی تسا کری سکتے ہو اپنے نال ایک بندہ اپنے نال کوئی بھی نہ آنی سکے تو آپ کوشش کرو جی آپ بھی نہ اچھی سکے سوشل میڈیا پر جگہ کچھ ہو سکنا تسا کو وہ کرو. اسا انشاءاللہ جڑی ساری ذمہ داری لازم اسا انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کرساں. جس طرح جناب ماسٹر صاحب آخیا بھائی کچھ بھی نہیں ہو لیا انشاءاللہ ہو سی اسا تھوڑی بہت کوشش کرساں تو کچھ ہو سی. اگر ایسا کوشش نہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سی. اگر ایسا ایک دن کا بھی چاہیے کہ نا سڑک گندی ہے اس کی صفائی کرے کہ نا یہ بھی سارے واسطے بو ہے. انشاءاللہ جتنے بھی سارے علاقے نے بندے جڑے بھی ہمارے ذمہ کم لازم اس کے بعد قائد لازم تو میں انشاءاللہ وہ پورا ادا کرسا اپنی پوری کوشش کرسا اپنے جیب کو دیسا جڑا کچھ ہو سی کسا منگی تھا اپنے دوست یار جڑا کم ہو سی وہ کرسا تو انشاءاللہ 21 تاریخ اپنے جتنے بھی بندے نے انہوں کے نام کرسا. بہت شکریہ. حالات اس وقت ایسے ہیں کہ الحمدللہ جس وقت عظیم بخشوئی صاحب نے ہمیں منتخب کرایا سچی بات ہے یہ انہوں نے منتخب کرایا میری وارڈ سے میرے محترم چیئرمین برکت صاحب تشریف فرمائے بابا روک شیخر صاحب ہیں میرے بزرگ ہیں باقی بھی عزیز میرے یہاں پہ موجود ہوں گے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر میرے لیے محنت کی لیکن سچی بات ہے جب تک جس وقت میں ان کو دیکھتا ہوں تو بہت شرمندہ ہوں. کوئی کام نہیں ہے کوئی اختیار نہیں. انشاءاللہ ہائی کورٹ نے اس کی آرڈر دے دیا اسمبلی میں فلاں کے فرض پر وہ آپ کو کرے گا پھر رہا اللہ کرے گی سب کچھ ہو ہماری کو ڈیوٹی لگے تو یہاں میں صرف اتنی گزارش کروں گا ہمارے لیے جو حکم ہوگا گاڑی کا حکم ہوگا جو بھی حکم ہوگا اس میں 100% عمل ہوگا.